نماز کا طریقہ۔ وہ نماز جس کی شرح علماء نے فرمائی ہے، اور جو نماز کا ارادہ کرے اور وہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور اپنے دل میں نماز کی نیت کر لے، پھر اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک بلند کرے اور کہے اللہ اکبر، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے نیچے رکھے یا دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑ لے۔ نمازی اپنے سر کو جھکائے اور اپنی نگاہ کو سجدے والی جگہ پر رکھے اور پھر کہے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اس کے بعد کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد فاتحہ پڑھے اور آمین کہے۔ پھر نمازی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھے یا جو اس کو قرآن میں سے آسان لگے، اور وہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھے۔ فجر اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز کے ساتھ قرات کرے۔ نمازی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور جھکتے ہوئے تکبیر کہے، اور ہاتھوں کی انگلیاں کھولتے ہوئے ان کو گھٹنوں پر اس طرح رکھے کہ گویا کہ ان کو پکڑ لیا ہے، اور اپنی پیٹھ اور سر کو برابر کرے اور پھر کہے سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھے۔ پھر اٹھے اور امام اور منفرد دونوں سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، اور پھر سب کہیں ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اور مستحب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھے جیسا کہ رکوع سے پہلے قیام میں کیا تھا۔ نمازی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے گھٹنے، پھر اس کے ہاتھ، پھر پیشانی اور آخر میں ناک زمین کو چھو لے، اور اپنے ہتھیلیوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر پھیلا دے، اور اپنی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کر دے، اور اپنی کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھے، اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھے، اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے دور رکھے، اور پھر کہے سبحان ربی العالی، پھر اپنے سر کو تکبیر کہتے ہوئے بلند کرے اور اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے، اور بائیں پاؤں کو بچھاتے ہوئے دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے ہوئے اور ان کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرتے ہوئے بیٹھ جائے، اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر کشادہ کر کے رکھے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے اور کہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، پھر اللہ اکبر کہے اور دوسرا سجدہ بھی پہلے کی طرح کرے، پھر اپنے سر کو تکبیر کہتے ہوئے بلند کرے اور تھوڑا سا بیٹھے، جس کو جلسۃ الاستراحہ بھی کہتے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے اپنے ہاتھوں پر سہارا لیتے ہوئے اٹھے اور پھر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھے، لیکن شروع میں سبحانک اللہم نہ پڑھے۔ جب نمازی پہلی 2 رکعتوں سے فارغ ہو جائے تو پہلے اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے ہوئے اور پھر دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے ہوئے تشہد کے لیے بیٹھ جائے، اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھ لے اور بائیں ہاتھ کو کھول لے اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا لے اور شہادت والی انگلی کو بلند رکھے۔ تشہد کے وقت شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھے اور کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر نمازی کو تشہد میں صحیح طریقے سے بیٹھنے میں تکلیف ہو تو جس طریقے سے بیٹھنے میں آسانی ہو بیٹھ جائے۔ اگر نماز 2 رکعتوں سے زیادہ ہو تو تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ بلند کرتے ہوئے اٹھے، اور باقی رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ سورت نہ ملائے، اور آخری تشہد میں تورک کے ساتھ بیٹھے، اور تورک یہ ہے کہ اپنے بائیں پاؤں کو دائیں طرف بچھاتے ہوئے نکالے اور اپنی سرین پر بیٹھے اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے۔
اور تشہد پڑھے اور درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اور نماز کے آخر میں نمازی اپنی دائیں جانب سلام پھیرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں جانب بھی اسی طرح سلام پھیرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیا کرتے تھے اور قرأت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، اور جب رکوع کرتے تو اپنا سر مبارک نہ اونچا کر لیتے اور نہ نیچا کرتے، بلکہ اس کی درمیان کی حالت میں رکھتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے جب تک کہ بالکل سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک کہ ٹھیک آرام سے بیٹھ نہ جاتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتے اور اپنے بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا لیتے اور دائیں کو قائم رکھتے یعنی کھڑا رکھتے، شیطان کی چوکڑی سے منع فرماتے اور درندوں کی طرح بازو آگے نکال کر بیٹھنے سے بھی منع فرماتے تھے، اور نماز کو سلام کے ساتھ ختم کرتے۔ نماز کے بعد کے اذکار: استغفر اللہ 3 مرتبہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا معنی لما اعطیت ولا مؤتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اور نماز کے بعد کے اذکار میں یہ بھی ہیں: اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرنا سنت ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور نماز کے طریقے میں عورت آدمی کی طرح برابر ہے، یعنی کہ دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔